قبر کی کھدائی، پھر قبر کی فنشنگ، اور پھر اس میں کتنے قسم کے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو تفصیل سے پھر بعد میں بیان کریں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر محلے میں اور مسجد کے اندر اس کے سٹور میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ وقت ضرورت یہ وہاں سے آپ کو حاصل ہو سکیں۔ اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جن کو یہ تجربہ نہیں ہے کہ قبر کیسے کھودی جائے گی اور کیسے ہوتی ہے، تو ہم اس میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ سنت کے طریقے سے قبر کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ بتا دیں گے کھود کے اور پھر اس کی فنشنگ کر کے وہ بتا دیں گے۔ تو کم سے کم جو معاوضے کے تحت کہیں پہ کسی کے سے قبر کو دعوانا چاہیں تو جب وہ پیسے دیتے ہیں اس کی جائیداد اور کروڑوں روپے کے بزنس جو ان کے اولادوں تک بعد میں رہ جاتی ہیں اور وہ وارث ہوتے ہیں، تو ان کو کم سے کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی یا اپنے والد کو یا والدہ کو سنت کے طریقے سے کیسے دفنائیں گے۔ تو کم سے کم جب وہ یہ دیکھ لیں گے اور ان کو اندازہ ہوگا اور ہم تفصیل سے ان کو گائیڈ کریں گے تو وہ قبر کو دیکھ کے جو قبر کھودنے والے ہیں ان سے سنت کے طریقے سے قبر کو دعائیں گے، تو معاوضہ اس کے مطابق طے کر کے تو وہ اپنے جو لو ون ہیں ان کو سنت محمدی کے طریقے سے دفن کریں گے۔ تو ان کے لیے یہ بھی ایک ثواب کا اور ایک فرما برداری کی ایک علامت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس سبب بھی معاف کر سکے گا کہ وہ اپنے جو بڑے بوڑھے یا لون ہیں ان کو سنت کے طریقے سے دفن کرا سکے۔ شکریہ۔ اللہ اکبر، کنارے سے اوپر کی طرف 1 فٹ پہ نشان لگا،
اور پھر اسی 1 فٹ سے آپ کھدائی شروع کر اولا کو نشان ہوا پگا پھٹ گیا اور ہم نہیں سارا میرا ہوا شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قبر جو ہے یہ ہم نے ابھی تیار کی ہے، فنیشنگ حالت میں ہے، اور آپ کو سمجھائیں گے اس میں کہ اس کو پھر کیسے آپ مردے کو اس میں رکھیں گے اور اس کو کیسے آپ پھر اس کے اوپر پڑیاں یا آپ سلیب کہہ لیں وہ رکھیں گے، اور مردے کو کیسے آپ اس میں لٹھائیں گے. شرعی لحاظ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرعی لحاظ سے ڈیڈ باڈی کی یا مردے کی اپنی ایک تقدس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو چاہے جس طرح بھی چاہے اس کو دفن کریں. تو شرعی لحاظ سے سنت طریقہ جو مسلمانوں کے لیے ہے تو مردوں کی قبر کی گہرائی جو ہے وہ یہاں تک ہے جو ہم یہ کریں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے نیچے وہ باقی جہاں پہ مردہ رکھا جاتا ہے وہ اس سے تقریباً 12-13 انچ یا 18 انچ اور نیچے. اور فیمیل یا عورت یا زنانہ جو ہے لیڈیز کے لیے اس کی گہرائی جو ہے وہ یہاں تک ہونی چاہیے. اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی میں کروڑوں روپے کا جائیداد بناتا ہے، ایسٹ چھوڑتا ہے، اس کے وارث اس کی ملکیت پہ قابض ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ورثہ کو یہ ان کے اوپر یہ ایک فرض نہیں ہوتا کہ وہ اپنا جو ان کا وارث ہوتا ہے وہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے کم سے کم جو یہ قبر جو اس کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے اس کو طریقے سے بنایا جائے. تو وہ دوسرے چیزوں پہ تو اپنا پورا ان کے پاس نالج ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ سیکھنے کی زحمت وہ نہیں کرتا کہ اس کی آخری آرام گاہ یا آخری گھر جو ہوتا ہے وہ کیسے ہونا چاہیے شرعی لحاظ سے، سنت کے لحاظ سے. یہ تو نہیں کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ پھر جو قبرستان کے لوگ ہیں ان کے حوالے کر لیں اور وہ جو بھی چاہیں کہ بھئی ہم تو یہاں پہ رواج یہ ہے ایسا ہے اور ایسے سارے مردے دفنائے جاتے ہیں. تو یہ اس کا جواب نہیں ہے. شہری حضرات اور جو کاروباری حضرات ہیں وہ خود قبر نہیں کھودتے، وہ کسی سے کھدواتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی اس سے پیسے طے کرنے سے پہلے آپ ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں شرعی قبر چاہیے، اس کی گہرائی اتنی ہونی چاہیے، اور جو آپ دیکھ لیں گے اور آپ تو اس کے ساتھ پیسے کر لیں 2-3 ہزار روپے اپ اینڈ ڈاؤن کر کے، تو آپ اپنی شرعی قبر اپنے جو آپ کا وارث ہوتا ہے اس کے لیے بنوائیں اور اس کو سنت اور شرعی طریقے سے دفن کریں. تو اس میں آپ کے لیے بھی اجر ہوگا اور وہ مردے کی ڈیڈ باڈی کی بھی عزت ہوگی. ادروائز اس میں کوتاہی جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے
کہ اس کے ورثہ اس کی جائیدادوں پہ، اس کے مال پہ، اس کے کروڑوں روپے، اربوں روپے کے اس پہ قابض رہیں اور اسے انجوائے کریں، لیکن وہ اس بات کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ بھائی اس کے وارث کو دفنایا کیسے جائے، اور دوسرے لوگوں کے حوالے کر کے تو بس 3-4 گاڑیاں ایک کھڈا کر کے عام، اور اس میں دفنا کے 3-4 ریڑیاں مٹی اوپر پھینک دی جاتی ہے، اور انہی کی ڈیڈ باڈی رات کو وہی قبرستان والے آسانی سے وہ ایک سلیب اوپر سے وہ کر کے تو وہ ڈیڈ باڈی رات کو لے جاتے ہیں، اور یہ بیچارے جب دن کو جاتے ہیں اور فاتحہ کرتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ بیچ میں تو ان کا وارث ہی نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں پہ بک چکا۔ تو اس قبر میں ڈیڈ باڈی کو نکالنے کے لیے ان کو ٹائم لگے گا، اور یہ ایک سنت کا طریقہ بھی ہے جو عام آپ شہروں میں دیکھتے ہیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ صرف مردے سے جان چھوڑانے والی بات ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں اس میں مردے کو کیسے رکھا جائے گا، پھر اس کے اوپر پڑیاں کیسے رکھی جائیں گی۔ مردے کو اتارنے کا طریقہ ہم آپ کو پھر بتائیں گے کسی ڈمی یا اس سے، لیکن فی الحال میں خود آپ کو اس کی ڈیمونسٹریشن کرتا ہوں کہ کیسے وہ ہوتا ہے۔ تو مردہ اس حالت میں ہونا چاہیے کہ آپ یہ صحیح تھا کہنا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اب یہ جب اس حالت میں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ آپ پھر یہ پڑھی رہو، یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے ایسے۔ میت کو جب آپ قبر میں اتار لیتے ہیں تو اس کا چہرہ آپ نے واضح کر دینا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے آپ نے ٹلٹ کرنا ہے قبلہ شریف کی طرف، کعبے کی طرف، اور آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اب یہ مردہ جو ہے دمی، یہ اب تیار ہے، اس کو غسل دے دیے گئے، کفن وغیرہ پہنا دیا گیا ہے، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ایسی جس طرح یہ رسی ہم نے نیچے ڈالی تھی، یہ اس مردے کو نیچے قبر میں اتارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ناپ بھی دیکھ لیں، یہ تقریباً یہ رسی کے متبادل جو ہے 2 چادریں یا 3 چادریں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر کے ایسے اس کو زیگ زاگ میں رکھ کے تو مردہ اوپر رکھیں۔ اب یہ دوسری پردے کی چادر اس لیے رکھتے ہیں اوپر کہ اس کو جب مردے کو نیچے اتاریں گے آپ تو آپ یہ رسی بھی نکالیں گے اور یہ بھی کھولیں گے، یہ بھی کھولیں گے، وہ بھی کھولیں گے، پھر اس کے ذریعے وہ چادر جو ہے وہ آپ ایک سائڈ سے نکالیں گے تو وہ مردے کا
پردہ اور وہ چیز برقرار رہے گی، اور یہ جو گانٹھیں ہیں یہ بھی کھل جائے گی. تو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. گوٹ والا ہوتا ہے گا. رسی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اس کی لمبائی 25 فٹ ہے اور موٹائی آدھی انچ. اب یہ چادر اور یہ رسی آپس میں باندھ دی گئی ہیں، تو یہ پھر جب آخری پڑی یا سلیب اس میں رکھیں گے اس سے پہلے ہم یہ رسی جو ہے یہ کھینچ لیں گے، تو یہ چادر جو ہے جو کفن کا حصہ نہیں ہے یہ باہر آ جائے گی اور رسی بھی باہر آ جائے گی. تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ہوگا. ذرا کٹ دیجیے. میت کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر کے پڑھیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. شروع میں آپ نے مٹی جو ہے اس کے اوپر طریقے سے آرام سے ڈالنا ہے تاکہ اگر کوئی اس میں پتھر کی یا جو سیمنٹ کی سلیب اگر کوئی کمزور ہو تو وہ ٹوٹنے نہ پائے. اس لیے ضروری ہے کہ شروعات آپ آرام سے اور طریقے سے کریں. 2 آدمی اس کے اوپر مٹی ڈالیں، جب تھوڑی آپ فٹ یا چینج مٹی ڈال لیں پھر بے شک آپ اپنے جتنے سپیڈ سے یا جتنی جلدی میں ڈال سکتے ہیں وہ.
اب یہ مردے کو میت کو دفنا دیا گیا ہے اور قبر تیار ہے. ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو یہ پتھر لگائے جاتے ہیں یہ بھی کچھ نشانیاں بتاتے ہیں. تو یہ پتھر جو ہے سر کی طرف یہ ہونا چاہیے، اور جو مرد ہیں مرد کی قبر ہوگی تو اس میں یہ پیروں کی طرف جو پتھر ہوگا تو وہ سیدھا ہوگا اس کے مطابق. ایسی قبر جو ہے یہ مرد کی نشانی ہے. تو یہ دونوں پتھر جو ہیں یہ سیدھے لگے ہوتے ہیں، اور جو فیمیل یا لیڈیز کی یا زنانہ یا عورت کی یا اس کی قبر ہوتی ہے تو اس کی یہ جو پیر والی وہ ہے یہ ایسے لگتی ہے چوڑی کر کے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قبر جو کچی قبر ہوتی ہے تو اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ ایسی قبر جو ہوتی ہے یہ زنانہ کی ہوتی ہے، لیڈیز کی ہوتی ہے، اور جس کا یہ سیدھا ہو تو وہ مرد کی ہوتی ہے. اور شرعی لحاظ سے قبر کو پکا کرنا جو ہے یہ حرام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری یہ قبر بالکل اس طرح ہونی چاہیے، کچی ہونی چاہیے. اور قبر کے پہلے دن پہ آپ کانٹے رکھیں گے اوپر ایسے کانٹے، اور ایسی خاردار چیزیں رکھیں گے کہ کوئی چیز کوئی جانور یا کتا یا اور کوئی چیزیں اس کو کھود کے وہ نہ کر سکے، خراب نہ کر سکے. اور یہ اتنی گہرائی میں ہے جو شرعی قبر ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. عام شہروں میں جو قبریں کھودتے ہیں یا قبر تیار ملتی ہے تو وہ جو شہری ہماری آبادی ہے ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے 2 فٹ میں ایک نالا سا بنایا ہوتا ہے، اور اس میں وہ میت کو یا مردے کو دفن کرتے ہیں. اور جیسے ہی جو اس کے لواحقین ہیں وہ گھر چلے جاتے ہیں تو چونکہ وہ جو سلیب ہوتی ہیں انہوں نے سرفیس پہ رکھی ہوتی ہے 2 فٹ پہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ والی مٹی نکال کے ایک سلیب جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر مردے کو نیچے ہاتھ کر کے تو کفن کے ساتھ باہر کھینچ لیتے ہیں اور جا کے پھر اس کو مختلف ہاسپٹلز یا لوگوں کے اوپر وہ ڈیڈ باڈی بیچتے ہیں. اور وہی جگہ جو ہے وہ ایک سلیب رکھ کے دوبارہ ویسے مٹی وہ ڈال دیتے ہیں. تو لواحقین یا ورثہ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا. وہ تو صبح آ کے اپنی فاتحہ قرآن خوانی کرتے ہیں اور قبر ویسے کہ ویسے تیار ان کو ملتی ہے. لیکن ایسی شرعی قبر جو ہے اس سے مردے کو نکالنا جو یہ قبرستان والے کفن چور یا مردہ چور ہیں وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اسلام میں شرعی قبر کی ایک خاص ڈیپتھ رکھی ہے کہ اس کے مطابق وہاں پہ اس ڈیپتھ میں اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو دفنایا جائے. تو اس کی کئی وجوہات ہیں جو اس میں جو مردے کی تقدس ہے وہ پامال نہیں ہوتی. شکریہ. اچھا، دوسری دعا جو مغفرت کے لیے کرنی ہوتی ہے اور جو مجمع ہوتا ہے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے. اور چونکہ یہ مختصر سی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی اس نے یہاں گزارنی ہوتی ہے تو وہ جو بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے بلڈنگ ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں وہ وہاں دنیا میں رہ جاتی ہے. اور جو حرام اور حلال کر کے وہ اتنے ایسٹ بناتے ہیں اس کی قسمت میں کیا ہوتا ہے. یہ 2 گز کی زمین ہو. ثواب کے لیے، مغفرت کے لیے، میت کے لیے جو عام دیکھا گیا ہے یا جو کچھ احادیث سے ثابت ہے تو آپ شریف کی
سورہ بقرہ ہے پہلے سفارے میں، تو سورہ بقرہ کی جو پہلی رکوع ہے وہ آپ نے ایک اس پہ پڑھنی ہے اس کے سرانے کی طرف، اور جو رکوع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جو سورہ بقرہ کی پہلی جو رکوع شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما بالآخرة هم يوقنون. اور پھر یہ آکے آچے تھے اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو یہ عین جو ہے نا یہ پہلی رکوع ہے. ہونے پر عین کا وہ لگا ہوتا ہے، نشان سا لگا ہوتا ہے. جس طرح اب جو آخری رکوع ہے تو وہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ آپ کو تلاوت فرمائے گا، تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. تو یہ بھی آپ نے پھر یہ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. تو بس اس کے پاس یعنی قبر کے پاس آپ نے اتنا وقت گزارنا ہے کہ آپ نے ایک اندازے کے مطابق آدھے گھنٹے سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے تاکہ جو شرکا ہوں وہ بیزار نہ ہو اور اپنے اپنے کاموں پہ دوبارہ سنت کے طریقے پہ اپنے کاروبار میں پھر مشغول ہو جائیں. ہمارا گروپ جو میں یہاں آیا ہوں اور میں نے اس قبر میں کو کھودنے اور اس کی ڈیمونسٹریشن کے لیے ان دوستوں نے ان بھائیوں نے میری مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی ہی قبر اچھی اور جو کھلی ہو اور اس میں نور ہو اور اس میں ہر قسم کے اللہ تعالیٰ کے نعمتیں موجود ہوں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق حلال اور ایمان پختہ ایمان پہ کاربند رکھے. آمین ثم آمین. شکریہ. دعا یا اللہ د دې نه یو هم فایده واخلي د دې خبرو